بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا کل ہم نے پہلا چیپٹر جو تھا پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے مختصر سوال پڑھے تھے، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، اور آج ہم نے تفصیلی سوالات جو ہے وہ پہلا سوال پڑھنا ہے کہ نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت واضح کریں۔ تو بیٹا یہ سوال کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے، ہم ہاف جو ہے اس سوال کو پڑھیں گے، یعنی آدھا سوال آج پڑھیں گے اور آدھا کل پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہوگا کہ آپ نے اس سوال کو اسی طریقے سے کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا سوال ہے، نظریے کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ نظریے کی کل بیٹا ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، تعریف پڑھی تھی۔ تو نظریے کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ نظریہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا، یعنی کہ کسی چیز کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لینا نظریہ ہے۔ کہ یہ اگر پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بنا، تو یہ بھی نظریے کے تحت تھا۔ نظریہ کیا تھا کہ اسلامی اصول اپنانا، یہ ملک پاکستان حاصل کرنے کا نظریہ تھا۔ اب وہ نظریے کے ماخذ، اس کے حصے کیا ہیں جو اس کو مضبوط بناتے ہیں، اور اس کی اہمیت۔ تو آج ہم اس سوال کو آدھا پڑھیں گے اور آدھا کل پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنے سوال کی طرف کہ نظریے کے ماخذ کون کون سے ہیں۔ نظریے کے ماخذ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشترکہ مذہب کی۔ کہتے ہیں کہ مذہب عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں، مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، اور جنن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ یعنی کہ ان تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو پروموٹ کرنا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا، مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ یہ بیٹا بعد اس کی مروزیاں جو ہے نا وہ درمیان سے پوچھی جاتی ہیں، تو یہاں آپ سے یہ مختصر سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، مروزی بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ آریہ سماج کے جو بانی تھے ان کا نام کیا تھا۔ تو یہ بیٹا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی، اس نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردست ہندو یعنی شدی یعنی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ یہ ایک تحریک تھی، شدی کی تحریک کہلاتی ہے بیٹا۔ اس میں زبردست مسلمانوں کو ہندو بنایا جاتا تھا تاکہ یہ ان کو مسلمان جو ہیں وہ نہ ہوں اور یہ ہندوؤں کی طرف مائل ہو جائیں۔ برہمو سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے بھی، جیسے آریہ سماج کے بانی کا نام تھا، ایسے ہی برہمو سماج کے بانی کا نام ہے راجہ رام موہن رائے بھی، مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت، یہ کانگریسی دور حکومت وہ ہے کہ جس 2 سالوں کے اندر مسلمانوں پر انتہا کا ظلم ہوا، یہ 1937 سے لے کر 1939 تک کے ادوار کے اندر ہوا، نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے کہ مشترکہ سیاسی مقاصد، جہاں مذہب ہے وہاں سیاسی مقاصد بھی ہیں۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا۔ یہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوری نظام وہ ہوتا ہے جہاں ہر شخص کو آزادی حاصل ہو۔ تو انگریزوں کی آمد سے برصغیر کے اندر جو تھا وہ جمہوریت کا تصور جو تھا وہ ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں لانا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر و پاک ہند میں اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ اس کے بعد ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔
مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ تھے۔ ظاہری بات ہے کہ کسی قوم کے اکٹھے ہونے کے لیے ان کا مشترکہ تعلیمی نظام بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آخری ہے مشترکہ معاشی مقاصد۔ اس کے اندر ہے مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جب یہ ہوئی تو مسلمانوں کے خلاف ابھارا گیا۔ ہندوؤں نے یہ بات باور کروائی کہ جی یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں، یہ جتنا بھی نظام ہوا ہے، یہ سارے کا سارا مسلمانوں کا کیا ہوا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کو کر دیا۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے جو تھا وہ پڑھا تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں پر طرح طرح کے جو تھے وہ ظلم ڈھائے گئے تھے، پھر مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں، یہ شروع سے ہی مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی رہی، لیکن مسلمان چونکہ اللہ کے نام پر نکلتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ آپ بدر کو دیکھ لیں یا احد کو دیکھ لیں، جس کو بھی دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہر جگہ پر کامیاب ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے اس بر صغیر کے اندر بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، مسلمانوں کی راس کو ختم کیا جانے لگا، لیکن مسلمان جو تھے وہ ہر لحاظ سے ان کو محفوظ رکھا گیا۔ تو بیٹا اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔